بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، خطبہ مسلمہ کے بعد میں نے جس آیت مقدسہ کو پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، آئیے اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے ہم اور آپ مل کر جی لگا کر ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھنے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، افسوس تو رخصت ہوا ماہ مبارک الوداع، رو رو کے دل نے یوں کہا ماہ مبارک الوداع۔ جنت کے سب دروازے کھلے دوزخ کے دروازے ہیں بند، جنت کے سب دروازے کھلے دوزخ کے سب دروازے ہیں بند، مومن عذابوں سے بچا ماہ مبارک الوداع۔ مدت سے تھے ہم منتظر شکر خدا آیا تو پھر، مدت سے تھے ہم منتظر شکر خدا آیا تو پھر، پرکیف جلدی چل دیا ماہ مبارک الوداع۔ حضرات، اللہ رب العزت کا مقدس کلام قرآن مجید پارہ نمبر 2 رب العزت ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے اسی طرح جیسے تم سے پہلے والی امتوں پر فرض تھا۔ اور کس وجہ سے فرض کیے؟ اس وجہ سے تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ آج رمضان المبارک کا یہ 25واں روزہ ہمارے اور آپ کے درمیان سے گزر رہا ہے، اور ہم اور آپ رمضان المبارک کے ایک مہینے کے اس تیسرے عشرے میں آ چکے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ پہلا مہینہ انت الذی اولہ رحمت، یہ پہلا جو 10 دن کا عشرہ ہے رمضان المبارک کا، یہ رحمت کا ہے۔ بیچ کا جو 10 دن کا عشرہ ہے یہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا جو عشرہ ہے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنم سے بچانے کا تمہارا عشرہ ہے۔ تو ہم تیسرے عشرے میں چل رہے ہیں، گویا کہ آخری والا جو 10 دن ہے اس عشرے میں ہم چل رہے ہیں۔ اب اسی عشرے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 ایسی راتوں کا نزول کیا، 5 ایسی راتوں کی تعریف اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، جس کے بارے میں قرآن نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، جسے ہم لیلۃ القدر کے نام سے جانتے ہیں۔ وہ 5 راتیں 21، 23، 25، 27 اور 29۔ تو آج جو رات آئے گی جمعہ کی رات، یہ 26 کی رات ہوگی، اور کل سنیچر کی جو رات آئے گی وہ 27 کی رات ہوگی، یعنی کل 26 کا روزہ اور 27ویں کی رات۔ اس کی بڑی فضیلت ہے، بہت سارے فقہا نے، بہت سارے مفسرین نے 27ویں رات کی شب کے بارے میں بہت ساری فضیلتوں کو لکھا ہے۔ ترمذی شریف کے اندر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہمارے اور آپ کی ماں ہے، تمام امتوں کی ماں ہے، امہات المومنین ہے، اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک کے تیسرے عشرے میں آتے، یعنی کہ 20 رمضان کے بعد، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ شب بیداری کرتے۔ ہمیں تو تلاش ہے کہ 27ویں کو ہم جگیں گے، یا 29ویں کو رات، یا 21ویں، 25ویں، 23ویں، ان 5 راتوں میں ہم کسی ایک رات جگ کر کے اللہ کی عبادت کر لیں گے، اللہ کا ذکر کر لیں گے، پھر ہمارے لیے کافی ہے۔ لیکن حضرت عائشہ ام صدیقہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس آخری عشرے میں آتے تو زیادہ سے زیادہ وہ بیدار رہتے، یعنی کہ چاہے وہ دن ہو، چاہے رات ہو، صبح ہو، فجر ہو، عشاء ہو، ظہر ہو، کوئی بھی ٹائم ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ بیدار رہتے۔ تو لوگوں نے پوچھا اے اما عائشہ ذرا آپ یہ بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب میں یا اس عشرے میں زیادہ سے زیادہ تر بیدار رہ کے کرتے کیا تھے؟ تو اما عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 کام کیا کرتے تھے۔
تین کام ایسے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عشرے میں سب سے زیادہ کیا کرتے تھے، اور اللہ ماشاءاللہ وہ تین کام آج ہم سے اس عشرے میں قطع نہیں ہو رہے، کیونکہ ہم نے دیکھا پہلی رمضان کو ہی انسان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس مہینے کی آخری ڈیٹ کو عید ہے. یہ ہر انسان جانتا ہے. رمضان کا چاند نکلا تو اسے معلوم ہو جائے گا اس مہینے کے لاسٹ میں عید پڑے گی. لیکن ہم نے کیا کیا؟ 15 رمضان کے پہلے ہم نے مارکیٹ جانا پسند نہیں کیا ہے. ہم نے جب ہمارا قدم مارکیٹ کی طرف نکلا ہے تو اس آخری عشرے میں ہی نکلا ہے. ہم نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں سے اور اللہ کے احکام سے جب دوری اختیار کی ہے تو یہ آخری عشرہ ہی ہے. دیکھا جاتا ہے نا 15 دن 18 دن 20 دن تراویح کی نماز جہاں تک ہوتی ہے 25 تک ہوتی ہے تو 25 تک لوگ جاتے ہیں، لیکن لاسٹ میں پھر 5 دن وہ تراویح کی نماز نہیں پڑھیں گے، وہ چھوڑ ہی دیں گے. جہاں 27 کو ختم ہوتی وہاں 27 تک لوگ جاتے ہیں، لیکن ایسے 27 کو پورا مکمل قرآن ہوا 2 تراویح میں ضرور چھوڑ دیتے ہیں. پہلے سے نہیں چھوڑیں گے، وہ پہلے سے بڑی شدت سے وہ پڑھتے ہیں. پہلے سے ہم نے مارکیٹ کو کرنا پسند نہیں کیا رمضان میں، پہلے سے ہم نے کوئی انتظام نہیں کیا. اگر ہم کوئی چیز کو ترک کر رہے چھوڑ رہے ہیں تو رمضان کا آخری عشرہ ہے. اور اس آخری عشرے کے بارے میں اما عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زیادہ سے زیادہ بیدار رہتے تھے. اے اما عائشہ ذرا آپ یہ بتائیں اللہ کے نبی بیدار رہتے کرتے کیا تھے؟ تو اما عائشہ فرماتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پہلا کام جو تھا، سب سے زیادہ جو نبی کرتے تھے وہ استغفار کیا کرتے تھے. سب سے زیادہ توبہ استغفار، یعنی گناہوں سے. حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، معصوم. اگر ان سے خطا ہو سکتی ہے تو پھر دنیا کی کوئی شے نہیں جو خطا نہ کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم ہے، وہ خطاؤں سے پاک ہے. لیکن اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کرتے تھے. اور ہم مداز بناتے ہیں، مداز 21 یا 27 25 جو بھی جاگیں گے نا تو 2 گھنٹہ جاگ کر کے 20 رکعت نماز نفل پڑھ لیں گے، 100 رکعت پڑھ لیں گے، اس کے بعد گھر گئے سو گئے. پھر ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عبادت یہ آپ کے ثواب کا کام ہے. یہ عبادت یہ اللہ کی رضامندی والا کام ہے. لیکن جو استغفار ہے یہ آپ کے گناہوں کو مٹانے والا کام ہے. ظاہر سی بات ہے، سچ بات ہے کہ عبادت آپ کریں گے تو اللہ کے نزدیک آپ پسندیدہ بندہ بنیں گے. آپ کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت میں اس کا اجر آپ کو عطا کرے گا. لیکن یہ استغفار جو ہے، جیسے عبادت آپ کو اجر دے گی، اسی طرح سے استغفار آپ کے گناہوں کو مٹانے کا کام کرتا ہے. تو اسے آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ کیا کریں. اما عائشہ سے پھر لوگوں نے سوال کیا اے اماں ذرا یہ بتائیں دوسرا کام جو کون سا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تیسرے عشرے میں زیادہ تر کیا کرتے تھے؟ تو اما عائشہ فرماتی ہے دوسرا کام جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ تر کیا کرتے تھے. یعنی اللہ کا ذکر کیا ہے؟ سب سے معتبر چیز اللہ کے کلام کی تلاوت کرنا، قرآن مقدس کو پڑھنا، ذکر و اذکار کرنا، اس کے نام کے وظیفے کرنا. اور آج اعتکاف میں جو لوگ بیٹھتے ہیں نا ان کو یہی ساری چیز بتائی جاتی ہے. یہ اعتکاف میں جب بیٹھو نا 20ویں تاریخ کو تو پھر 29ویں کو نکلنا ہے. جب چاند نکل جائے گا اس 10 دن کے عشرے کے اندر تمہیں کرنا کیا ہے؟ زیادہ سے زیادہ استغفار پڑھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، نبی پر درود و سلام پڑھنا ہے. اور عبادت تو بھائی سنت ہے، نفل طور پر وہ جتنا چاہے اتنا کر سکتا ہے. یہ کوئی باؤنڈیشن نہیں کہ وہ کتنا کرے، جتنا چاہے. اور ہمارے لیے بھی کوئی باؤنڈیشن نہیں ہے، ہم بھی نفل نماز جتنا چاہے دن اور رات چاہے پڑھ سکتے ہیں، کوئی منع کرنے والا نہیں ہے. لیکن افسوس تب ہوتا ہے جب فرض ادا کرنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں تو پھر ہم نفل کہاں سے ادا کر پائیں گے؟ ہمارے پاس فرض پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ہے بھائی تو ہم نفل کہاں سے پڑھیں گے، وتر کہاں سے پڑھیں گے، سنتیں کہاں سے پڑھیں گے؟ اہم مسئلہ تو یہ ہے جس پر اللہ کے حبیب نے فرمایا اس کو اگر جان بوجھ کر ترک کرو گے 40 سال جہنم میں جلنا ہے. اس امت مسلمہ کو اس فرض کا جب فکر نہیں ہے تو پھر یہ نفل کہاں سے ادا کرے گی، یہ سنت کہاں سے ادا کرے گی؟ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا یہ ایک روزہ جو ہم چھوڑ دیتے ہیں جان بوجھ کر. میں نے پہلے بتایا تھا لیکن یہ نہ بتایا تھا کہ کتنا اس پر فرض ہوتا ہے.
اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑنا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک نماز چھوڑو گے 40 سال جہنم میں ڈلنا ہے، لیکن اگر ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا نا تو اللہ کے حبیب فرماتے 60 سال جہنم میں جلائے جاؤ گے۔ 60 سال ہمیں بڑی محبت ہے اپنی اس برائٹی سے، اپنے جسم سے جو ہم نے 25 سال 30 سال میں بنایا نا، اسے دیکھ کر کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہم بڑے خوش ہوتے ہیں اللہ نے ہمیں بڑی اچھی باڈی دی ہے، بڑا اچھا جسم دیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ جسم کسی کام کا نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں خیرات نہ کر سکے، وہ جسم کسی کام کا نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں آگے نہ بڑھ سکے، وہ جسم کسی کام کا نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش نہ کر سکے، وہ پیٹ کسی کام کا نہیں جو اللہ کے نام پر بھوکا نہ رہ سکے، وہ زبان کسی کام کی نہیں جو اللہ کے ذکر کو نہ کر سکے، وہ آنکھیں کسی کام کی نہیں جو اللہ کے کلام کو نہ دیکھ سکے، وہ کان کسی کام کے نہیں جو اللہ کے ذکر کو نہ سن سکے، وہ دل کسی کام کا نہیں جو اللہ کے ذکر کے بغیر گزر جایا کرے۔ یہ ساری چیزیں نا ہمیں اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، یہی نہیں کہ خالی رمضان آ جائے بس دھڑا دھڑا کر کے 15 دن میں تراویح پڑھ لیے سال سب کچھ ختم، نہیں، کچھ نہیں کیا ہم نے۔ اگر 15 دن تراویح پڑھ کے ہم نے نماز کو ترک کر دیا، کچھ نہیں کیا ہے۔ کیا کیا ہم نے؟ 1 مہینے کا عشرہ تھا، 1 مہینے کا رمضان تھا، اور اس مہینے کے ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں اللہ کے نبی نے فضیلتیں بیان کی ہے۔ ہم نے 15 دن نماز پڑھ کے تراویح پھر چھوڑ دیا، یہ 15 دن لاسٹ والا کون پڑے گا؟ یہ فرشتوں کے لیے نازل ہوا 15 دن، یہ انسان کے لیے نہیں ہے کیا؟ اس میں بھی انسان ہی نماز پڑھتے ہیں، اس میں بھی انسان کو اجر دیا جاتا ہے، اور اتنا اجر پہلے کے 15 دن میں نہیں ہے جتنا بعد کے 15 دنوں میں ہے جسے ہم نے چھوڑ بیٹھے ہیں۔ اصل تو یہی پوائنٹ میں آج سنی 1 سال سے کہتا آ رہا ہوں، اصل پوائنٹ اس قوم کے اندر یہی ہے، اس نے اصل کو چھوڑ کر کے نقل کو اختیار کر لیا ہے۔ ہمارے درمیان جو سب سے مین پوائنٹ ہے، اسلام کی سب سے اچھی بنیاد ہے، وہ ہے نماز۔ ان 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہے، بنیاد، اسے ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ باقی ساری چیزیں ہمارے پاس ہیں، نماز ہمارے پاس نہیں، چھوڑ دیا ہم نے اس کو، بس وقتاً فوقتاً ہم نے پڑھنا چاہا ہے۔ روزے ہمارے پاس نہیں ہے، 1 مہینے کا روزہ رہا ہے، اس میں بڑی مشکل سے 25% 30% لوگ رہ رہے، باقی لوگ اسے بھی چھوڑ دے رہے۔ حج، زکات، کلمہ، یہ 5 چیزیں، کتنے تو نوجوان ایسے اگر ان کی شادیاں نہ ہونا تو زندگی میں وہ کلمہ پڑھے ہی نہیں کبھی، اور کہتے ہیں کہ ہاں ہم مسلمان نہیں۔ جب تک تمہیں شہادتین کے 3 کلمے آتے نہیں ہیں تمہارے پاس کوئی گارنٹی نہیں ہے، کوئی ثبوت نہیں تم امت مسلمہ ہو۔ جو امت مسلمہ اپنی زبان سے 3 کلمے نہ ادا کر سکے، وہ بتاؤ کیسے مسلم ہو سکتا ہے؟ صرف ہمارا دعویٰ ہے، ہم نے کبھی اللہ کے نام کو لیا ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ، ایک صاحب نے نا بڑی پیاری بات کہی تھی، چھوٹا سا جملہ کہا تھا لیکن بڑی پیاری بات کہی تھی۔ آج ہر شخص کو یہ فکر ہے نا کہ ہمارے مدرسے، ہماری مساجدیں یہ مسمار کی جا رہی ہے، ہر شخص کو یہ فکر ہے ہماری مسجدوں کو توڑا جا رہا ہے، ہمارے مدرسوں کو تالا لگ رہا ہے۔ نہیں، انہوں نے کہا یہ قوم ہی ایسی ہے جنہوں نے نا اللہ کے نام پر سر کٹانا تو پسند کیا ہے لیکن اللہ کے گھر میں سر جھکانا پسند نہیں کیا ہے۔ اگر یہ قوم جو مسجد پڑی بیٹھی ہے اگر مسجد پر آ چاہی تو گردنیں کٹ جائیں گی، خون کے ایک ایک قطرے بہا دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں اگر یہ قوم گردن کٹانے کے بجائے رب کی بارگاہ میں یہ گردن جھکانے والی بن جائے پھر کوئی قوم اسے پچھاڑ نہیں سکتی ہے۔ ہمیں گردن کٹانے کی ضرورت نہیں، اللہ کے گھر میں گردن جھکانے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنے گردنوں کو رب کی بارگاہ میں جھکاتے ہوئے اپنے رب کے حضور پیش ہوں گے، پھر دنیا کی کوئی سپریم پاور نہیں ہے جو تمہیں آنکھ دکھا کر کے جا سکے۔ لیکن اصل وجہ یہ ہے سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو اللہ کا برگزیدہ چہیتا بندہ تو ثابت ہو۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ کل 27ویں رات ہے تو اس کی بڑی فضیلت ہے، 5 رات کی فضیلت ہے لیکن 27ویں تو کچھ زیادہ ہی ہے، اس وجہ سے لوگ اس کو زیادہ فالو کرتے ہیں کیونکہ اس قوم کو تو چاہیے نا، اس قوم کو چاہیے ایک تیر میں، ویسے لوگ 2 شکار کہتے ہیں لیکن اس کو چاہیے ایک تیر میں 100 شکار، یہ قوم وہ تلاش کرتی ہے۔ بہرحال اس عشرے میں نا کوشش یہ کریں زیادہ سے زیادہ بیداری، یعنی کہ بیدار رہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں زیادہ سے زیادہ۔ دوستو ہمیں توبہ کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے،
بڑی سخت ضرورت ہے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون لعلکم تفلحون. اے ایمان والے تم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ تو کرو, اکٹھا ہو کر کے توبہ تو کرو اپنے رب کو, تم توبہ کرنے والوں میں بہتر پاؤ گے اور اللہ رب العزت تمہیں فتح و کامرانی نصیب کرے گا. لیکن سب سے پہلے اپنے آپ کو رب کی بارگاہ میں پیش تو کرو. تو یہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ اور یہ شب قدر کل 27ویں رات ہے. تو میری آپ حضرات سے ایک ریکویسٹ ہے, گزارش ہے, کل ویسے کہہ دیں گے لوگ ہاں آئیں گے نہیں آئیں گے وہ ان کی مرضی, لیکن یہ جان لو کہ ایک امام کے سامنے آپ جھوٹ بول کر کے چلے جاؤ گے, میرا نہ کچھ بگڑے گا نہ آپ کو کچھ بگڑے گا, لیکن یہ خدا کا گھر ہے تو مسلم اس کا خوف کر کے جو باتیں زبان سے نکالا کرو نا, یہ خدا کا گھر ہے. اور لوگوں ایک سپریم کورٹ میں جب آپ جاتے ہو نا, ایک تھانے پر آپ چلے جاؤ, تھانے پر چلے جاؤ تو وہاں زبان کھولتے تو بڑا احتیاط سے کہ ایک ایک جملہ ایک ایک بات وہاں پکڑی جاتی ہے, ریکارڈنگ ہوتی ہے, لکھی جاتی ہے, اس کا بیک گراؤنڈ دیکھا جاتا ہے. 10 سال 20 سال کے بعد جب آپ کا بایو ڈاٹا نکالا جائے گا تو وہ چیپٹر آپ کے سامنے رکھا جائے گا, آپ نے آج سے 20 سال پہلے یہ بات بولی تھی. وہ دوستو یہ خدا کا گھر ہے. اگر یہاں ہم نے کوئی ایک جملہ بغیر عذر یا غلط بول دیا نا, تو قیامت کے میدان میں یہ باتیں بھی ہماری رب کے سامنے پیش کی جائیں گی اور یہ چیپٹر ہمارے سامنے لایا جائے گا کہ فلاں جگہ فلاں ٹائم پر آپ نے جملہ بولا تھا. وہ دوستو جو بھی بات بولا کرو نا اللہ کے گھر میں, اس پہ کوشش یہ کیا کرو کہ کھرے اترو, یعنی پرفیکٹ بات بولا کرو. نہیں اگر بولنا تو وہ کوئی کالر پکڑ کے تو آپ سے بلواتا نہیں, یہ بات بولی آپ کو بولنا ہی پڑے گا, لیکن جو بولو کم از کم اس پر سچے پکے اترنے کی کوشش کیا کرو. کل انشاءاللہ شب قدر کی 27ویں رات ہے, تو آپ عبادت کریں, استغفار پڑھیں, اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا ہے, اور دوستو یہ قرآن یہ بڑی پکی چیز ہے, بڑی اچھی چیز ہے. کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا, یا رسول اللہ قرآن کیا ہے اور قرآن کو پڑھنے والا کیا ہے؟ اللہ اکبر. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ دنیا کا سب سے بہترین انسان کون ہے, سب سے خیر والا آدمی کون ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم سے پوچھا جائے نا کہ لوگوں بتاؤ دنیا کا سب سے بہترین انسان کون ہے, تو کوئی امبانی کا نام لے, کوئی ٹاٹا کا نام لے, یہ لوگ سب سے اچھے ہیں. نہیں, آؤ دیکھو ہمارا اسلام کس چیز پر فوکس کر کے ساری چیزوں کا جواب دیتا ہے. اللہ اکبر. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ دنیا کا سب سے بہتر انسان کون ہے؟ آج اگر آج سے پوچھا جائے, کوئی گاڑی والے کو اچھا بتائے, کوئی باری والے کو اچھا بتائے, کوئی بنگلے والے کو اچھا بتائے, کوئی فلیٹ والے کو اچھا بتائے, کوئی حسین چہرے والے کو اچھا بتائے, کوئی پیسے والے کو اچھا بتائے, کوئی حاجی کو اچھا بتائے, کوئی نمازی کو اچھا بتائے, کوئی روزے دار کو اچھا بتائے, لیکن جب نبی سے سوال کیا گیا تو اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, دنیا کا سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن کو سکھائے. یہ سب سے بہتر انسان ہے. تو جس کو اللہ نے قرآن کی تعلیم دی ہے نا, اس سے فائدہ اٹھاؤ. جو بیچارے نہیں پڑھے ہو تو مجبور ہیں, ان کے بھی آنکھوں میں کبھی کبھی آنسو آتے ہوں گے, اس چیز کو نوٹ رکھو. جب کسی قاری کو کسی امام کو پڑھتے دیکھتے ہوں گے نا, یا اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جب پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوں گے تو ان کے بھی آنکھوں میں ایک بار آنسو آ جاتے ہوں گے, اے میرے مولا کاش تو نے مجھے بھی اس قرآن کا علم دیا ہوتا, میں بھی بیٹھ کر کے کم از کم ایک پارے پڑھ کے اپنے باپ کے نام سارے ثواب پڑھ سکتا تھا, ایک پارے پڑھ کر کے اپنی ماں کے نام سارے ثواب پڑھ سکتا تھا. اے لوگوں تمہیں اللہ نے تعلیم دے دیا, تم محروم کیوں بیٹھے ہو؟ کم از کم تلاوت کیا کرو قرآن کی. اور ایک چیز اور میں کہنا چاہتا ہوں, یہ قرآن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے, کہنا ہے. حضرت علی نے فرمایا جب اللہ سے بات کرنا ہو تو قرآن کو پڑھ لیا کرو, یہ سمجھ جاؤ کہ اللہ سے بات ہو رہی ہے. تو جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے گا ہم نفل نماز ادا کریں گے, استغفار پڑھیں گے, قرآن کی تلاوت کریں گے انشاءاللہ 11 یا 11:30 بجے رات کو. ویسے تو پوری شب جگنا ہی جگنا ہے انشاءاللہ, اگر اللہ نے زندگی دی تو ایک لمحے کا بھروسہ نہیں. تو 11:30 بجے کے بعد اس مسجد میں انشاءاللہ میں اپنے علم کے مطابق آپ حضرات سے کچھ گفتگو کروں گا, یعنی کچھ بیان کروں گا. یہ ٹائم نہیں بتا رہا ہوں 11 بجے 11:30 بجے, اسے پوری رات رکھنی ہے,
10 मिनट आधे घंटा आगे पीछे हो सकता है कुछ अगर जरूरत हो गई, लेकिन ये समझ लीजिए कि 11 बजे के बाद ही बयान होगा इंशाअल्लाह। तो आप हजरात कोशिश ये कीजिएगा, खाना खा लीजिएगा, कुछ 10 मिनट आधे घंटा आराम कर लीजिएगा, उसके बाद बिला तकल्लुफ अगर आपको अल्लाह और रसूल से मोहब्बत होगी तो मेरे कहने पर नहीं, आप अगर नेकी करेंगे तो आपके अमाल में हो जाएगा। अगर अल्लाह और रसूल से मोहब्बत होगी तो आप हजरात जरूर कल तशरीफ लाइएगा, कहें इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाह लिया। और दूसरी चीज, एक चीज कल मुझे मालूम हुई, उसे मालूम बहुत पहले से था, लेकिन कल मतलब बहुत डिटेल में मालूम हुई कि हमारे जो हिंदुस्तान के अंदर जितने मदरसे हैं ना, पहले तो मस्जिद को टारगेट किया गया, अब ये मदरसे जो है ना इनको भी बंद करने का काम चल रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट में ना इसकी जो है सुनवाई होगी और इस पर कुछ बातें होंगी, कुछ फैसले किए जाएंगे। तो दोस्तों वो मदरसा वो चीज है ना, मदरसे की देन वो है जो मैं आज आपके सामने खड़ा हूं। बस ये एग्जाम्पल है, इससे बड़ा कोई एग्जाम्पल नहीं है। कोई भी आपके यहाँ मुसल्ले पे जो खड़ा होता है ना, वो उस मदरसे की ही देन रहती है, वरना दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा कॉलेज यूनिवर्सिटी आपको वो चीज नहीं दे सकती जो एक छोटा सा एक मंडी में एक विषय में बना हुआ मदरसा दे सकता है, ये जान लीजिए। तो कम से कम हम और आप आज बाद नमाज जुमा जब अपने हाथों को दुआ के लिए उठाएं, मैं करूं ना करूं अलग बात है, उसमें तो करूंगा ही, लेकिन जब आप अपना पर्सनल के लिए दुआ उठाए ना, तो कम से कम दुनिया के तमाम मदरसों की हिफ्ज़ो अमान के लिए आप जरूर दुआएं करें कि अल्लाह ताला तमाम मदरसों को सलामत रखे, मदरसों के असातिज़ा को सलामत रखे, वहां के मुंतज़मीन को सलामत रखे, कमेटी को सलामत रखे, और जो लोग इस कार्य खैर के लिए कदम को आगे बढ़ा रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें सलामत रखे और उन्हें हौसला अता फरमाए और उन्हें कामयाबी भी अता फरमाए। ये 2 चीज हो गई। और तीसरी चीज अब सुने, आज 25वां रोजा है, बुध को 30 रोजा है, मंगल को 29 रोजा है। अगर 29 का चांद हो गया मंगल को तो बुध को ईद होगी, वरना 99% चांस तो यही है कि जुमेरात को ईद होगी। 1% है कि बुध को हो सकती है। तो 30 रोजा बुध को पूरा हो रहा है और जुमेरात को जो आने वाला जुमेरात है, इसी जुमेरात को इंशाअल्लाह ईद उल फित्र है, ईद है। तो उस दिन नमाज ईद उल फित्र अदा करने के लिए मैं आपको बता दूं 7 बजे का आज ऐलान किया जा रहा है। 7 बजे आपको ऐलान किया जा रहा है, लेकिन ये समझ लीजिए परफेक्ट टाइम। आप जबान से क्या बोलते क्या नहीं बोलते, लेकिन मैं यहां से बोल रहा हूं 7 बजे का मैं ऐलान कर दे रहा हूं, लेकिन 7:15 बजे एग्जैक्ट टाइम नमाज ईद उल फित्र की जमात खड़ी कर दी जाएगी। अगर इसमें किसी की नमाज छूटती है तो वो खुद का जिम्मेदार है, इसमें कमेटी जिम्मेदार नहीं या इमाम जिम्मेदार नहीं, मौज़िन जिम्मेदार इसके नहीं होंगे। 7 बजे आपको ऐलान किया जा रहा है, लेकिन 7:15 बजे बाज़ाब्ता तौर पर इंशाअल्लाह ईद उल फित्र की जमात खड़ी कर दी जाएगी। आपसे गुजारिश है कि वक्त के पहले 10 मिनट आधे घंटा 5 मिनट पहुंचने की कोशिश करें ताकि आपकी ईद उल फित्र की जमात छूटने ना पाए। ये तीसरी चीज हो गई। बाकी सारी चीजें आपको बता दी गई है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला करीम मेरे कहने में आप हज़रात के सुनने में जो कुछ खता हुई हो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे माफ फरमाए और हम तमाम उम्मत मुस्लिमा की इज्जत और आबरू को अल्लाह तबारक व तआला महफूज फरमाए और हमारे ईमान को अल्लाह रब्बुल इज्जत सलामती अता फरमाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।